آپ پارٹی کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، میرا خیال ہے وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ مسئلہ ہی ختم کر دیتے ہیں، ان کو اتحاد میں بٹھا دیتے ہیں، آئی تھنک آج مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. کیئر ٹیکر پی ایم بھی بنا دیا ان کو. اس سے آگے اور جو خاموشی ہے پی ایم ایل این کے کیمپ کی وہ بھی بڑی زیادہ پیکولر ہے اور بڑی واضح ہے ان کے جو مختلف سینئر لیڈرشپ کی. مریم، باپ کی جو ایسوسیشن ہے اور باپ کے بارے میں جو ابھی بیانات اور ابتدائیہ آپ نے دکھایا، اس کے بارے میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن کاکڑ صاحب میرے تو ذاتی بہت عزیز دوست ہیں. سب کے ہی ویسے اسلام آباد میں نے نوٹ کیا ہے، وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے عزیز دوست. ان کا ایک بڑا اچھا سینٹ میں ہم کولیگز رہے، ان کے ساتھ ایک اچھی ایسوسیشن ہے، کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، سلجھے ہوئے آدمی ہیں. لیکن یہ جو ساری گفتگو آپ نے دکھائی، اب تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے باپ کو باپ تسلیم کر لیا ہے. خیر، اینی وے، آئی وش ہم ویل. ان کے پاکستان ایک ایسے مرحلے سے، ایک ایسی اپنی تاریخ میں ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ جہاں پر بہت بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے. جو سب سے پہلا ٹاسک ان کے ذمے ہے بطور نگران وزیر اعظم کے، وہ یہ ہے کہ معاملات کو، ڈے ٹو ڈے افیئرز کو وہ خوش اسلوبی سے چلاتے رہیں. ان کی حکومت کے دوران وفاقی حکومت پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگنا چاہیے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر کوئی سوالات اٹھیں. الیکشن کرانا باہر طور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. جسٹس ناصر الملک بہت اچھے جج تھے، بہت اچھے چیف جسٹس تھے، بڑے آنریبل اور کیریکٹر والے آدمی تھے. 2018 میں وہ نگران وزیر اعظم رہے، لیکن 2018 کے الیکشنز کے اندر جو کچھ ہوا اس کو روکنے میں وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. وہ ابھی وزیر اعظم ہی تھے تو اپوزیشن کے جو رہنما تھے ان کے خلاف الیکشن کیمپین کے دوران ہی کیسز بننا شروع ہو گئے. کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، نواز شریف صاحب کی بھی گرفتاری ہوئی. اور پھر جس دن الیکشن ہوا اس دن آر ٹی ایس کا فیلئر بھی ہوا. ان تمام تر چیزوں میں نگران وزیر اعظم کا اس کو روکنے کے حوالے سے ظاہری بات ہے کوئی آئینی اور قانونی کردار تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کاکڑ صاحب ایک چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک ضمیر بھی رکھتے ہیں. گو کہ ان کا اور میرا ایک بڑا ریسپیکٹفلی ایک دوسرے کے ساتھ نقطۂ اختلاف کئی وجوہات پہ رہا بھی ہے. اب جس طرح یہ آپ نے جو ابتدائیہ دکھایا، جس وقت باپ سے پیپلز پارٹی نے ووٹ لیے اپوزیشن لیڈر کے لیے، یا بلوچستان میں جب حکومت مسلم لیگ نون کی گرائی گئی، تو یہ دونوں فیصلے ایسے تھے جن کے اوپر پبلکلی میں نے اپنی پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کیا، اور یہی وجوہات بنی جن سے آگے چل کے میرے تعلقات بھی راہیں جدا ہو گئی. تو میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ وہ یہ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے، ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیئر ٹیکر حکومت کے ذمہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کی کنٹینیویشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے. ای سی پی نے ڈی لمیٹیشنز کے حوالے سے ابھی تک کوئی ان کی وہ سامنے نہیں آئی کہ وہ الیکشنوں کی حتمی تاریخ کیا دیتے ہیں، لیکن جتنا بھی عرصہ ملے میری تو دعا ہوگی، بطور دوست ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ غیر جانبدارانہ طریقے سے وہ ان سارے حکومتی معاملات کو دیکھیں، ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے. اور جب یہ وزارت عظمیٰ کیئر ٹیکر پیریڈ ختم ہوگا اور واپس وہ ہم دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھیں گے تو ہم ان کے گزرے ہوئے دور کی بطور دوست تعریف کر سکیں، نہ کہ انہیں کہیں کہ کاکڑ بھائی آپ ایسا بھی کر سکتے تھے، ایسا بھی. لیکن ایک جو سوال اٹھا تھا وہ یہ تھا کہ جو چوائس آف کینڈیڈیٹ سے ہمیں الیکشن کے آگے ٹائم لائن کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. جیسے فار ایگزامپل اگر اسحاق ڈار یا پی ایم ایل این کے چوائس کے کینڈیڈیٹ ہوتے تو شاید جو فروری کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ شور ہوتے کہ یہ سب لوگ مل کے زور لگا کے الیکشن وقت پہ کرا لیں گے. اس کے بعد کیا ابھی کوئی شک و شبہ ہے یا واٹ از یور ریڈنگ، کیا الیکشن وقت پہ ہو؟ دیکھیں، الیکشنوں کے حوالے سے ماریا فرینکلی میں اس اعتماد اور کانفیڈنس سے تو بیٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ الیکشنز ہوں گے، کیونکہ 90 ڈیز کی جو وائلیشن ہے پنجاب کی صورت میں، خیبر پختونخوا کی صورت میں، وہ ہمارے سامنے موجود ہے. پھر وفاقی حکومت کی اور جو جماعتیں بڑی شامل تھیں اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان ساروں کی جو بدنیتی ہے وہ سینسس ریزلٹس جب انہوں نے نوٹیفائی کیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ اس کے نتیجے میں الیکشنز نے ڈیلے ہو جانا ہے، لیکن انہوں نے کیا، تو کانفیڈنس سے تو میں بات نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ ضرور اس کانورسیشن میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سپٹمبر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن رہے ہیں.
بہر طور وہ جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ ہو گئے، جسٹس اطہر مناللہ یا افریدی، باقی جو سپریم کورٹ کے اور دیگر بھی ججز ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں. الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے ایک کوئی نہ کوئی اختراع یا غیر آئینی کوئی راستہ تو ڈھونڈنا ہوگا، لیکن یہ وہ ججز نہیں ہیں جو اس غیر آئینی راستے کے اوپر اپنی مہر لگائیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنوں کا جو انعقاد ہے، حالانکہ تیاری تو شاید ہو اور یہ سوچ بھی ہو کہ ہم نے ان کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنا ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں جو سپریم کورٹ کے اندر کچھ کانسٹیٹیوشن کے اندر بلیو کرنے والے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی بنیاد پر ان سے ایک ہوپ جو ایسوسیٹڈ ہے اس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں